السلام علیکم. آج میرے لیے بہت مسرت اور خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہمارے اس چھوٹے سے دفتر میں یا لائبریری کا ہے یا اسٹوڈیو، یہاں پر محترم جناب حسن الیاس صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر بہت مہربانی آپ کی، آپ زحمت کر کے ادھر تشریف لائے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہماری ایکٹیویٹی ہے جو ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو آپ دو چار کلمات کہنا چاہیں، پھر میں نے ایک پروگرام کے حوالے سے بتانا ہے. جی جناب، بہت شکریہ آپ کا بھی، سننے والوں کو بھی آداب اور سلام. میرے لیے بہت خوشی، مسرت، تہنیت کا موقع ہے. میں جناب شمس الدین حسن شگری صاحب کی خانقاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ شگری صاحب نے گزشتہ 2 سالوں میں جو خدمت انجام دی ہے، شاید وہ بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی انجام نہیں دے سکیں. اور وہ سوال اٹھانے کی خدمت ہے، کرٹیکل تھنکنگ کی خدمت ہے، اپنے قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنے کی خدمت ہے، ری لرن ری کنسٹرکٹ کرنے کی خدمت ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے، میری ہمیشہ شگری صاحب سے بڑی نیک توقعات وابستہ ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا اپنا رجحان اور نقطہ نظر کس مسلک کی طرف ہے، یہ کس بات کو درست سمجھتے ہیں. جو خدمت یہ انجام دے رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں، بالخصوص جو پاکستان کا معاشرہ ہے، اس میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ مکالمے کی کمی ہے، سنجیدہ تبادلہ خیال کی کمی ہے، گفتگو کی کمی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شگری صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور خود ہمارے ساتھ بھی بہت ساری گفتگویں کی ہیں، ہمیں خود سیکھنے کا موقع ملا ہے، اس کے نتیجے میں اپنے افکار کی پریزنٹیشن بہتر کرنے کا موقع ملا ہے. اور بہت سارے ایسے جو گیپس ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ایک بڑی مستحکم فکر پیش کر رہے ہیں، دوران گفتگو ان گیپس کا بھی ادراک ہوتا ہے. اور یہ علم کا سفر ہے. اس پس منظر میں شگری صاحب کا بہت ممنون بھی رہتا ہوں اور منتظر رہتا ہوں کہ ان کی تنقیدات بھی ہم سنیں، ان کے سوالات سے بھی ہم لطف اندوز ہوں. اگرچہ ہمیشہ ایک کیوریوسٹی رہتی ہے کہ جانے کہ خود یہ کیا چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہر دفعہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو وہ چھپا کے نکل جاتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی کبھی موقع ملے ہم بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کریں جو یہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں، میں تنقیدات بھی پڑھتا رہتا ہوں، کبھی کبھی یہ اظہار خیال بھی کرتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے، بالخصوص ان معاشروں میں جن کی ایک کانفلکٹ کی تاریخ ہوتی ہے، جن کا سوشل فیبرک بڑا لوز ہوتا ہے، جہاں پر لوگ دور رس نظر سے چیزوں کا تجزیاتی یا تحلیلی مطالعہ نہیں کرتے. اس طرح کی سرگرمیوں کو اور اس طرح کے انیشیٹو کو سوسائٹی کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میرے لیے، میں دنیا بھر میں مجھے موقع ملتا ہے جامعات میں، یونیورسٹیز میں جانے کا، لیکن جو مسرت اور خوشی مجھے یہاں آ کر محسوس ہو رہی ہے وہ ان سب سے زیادہ ہے. جناب تھینک یو سر، بہت شکریہ بھائی. آپ نے تو اتنے زیادہ تحسین کی اور حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا. میں دل سے ایسا سمجھتا ہوں. آپ بالکل، بہت جب سے آپ سے میرا تعلق اور رابطہ ہے، آپ نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا اور میرے کاموں کی تعریف کی. حالانکہ کبھی بھی اس طرح کسی نقطۂ نظر کی میں تبلیغ نہیں کرتا ہوں، نہ غامدی صاحب والے نہ کسی اور کی بھی. لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ غامدی صاحب سے آپ نے میرے ایک بات کروائی تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے گروپ میں آؤ یا اس گروپ میں، وہ کہتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی ہم ایک دوسرے سے محبت کا یا علمی ایک رشتہ ہو سکتا ہے. تو وہ میں واقعتاً آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کا جو حدیث پہ ابھی جو کام ہوا نا، میں بہت عرصے سے جب سے اس کے بارے میں پڑھتا تھا، اشراق میں بھی جو آپ لوگوں کے یہاں حدیث کا ایک وہ آتا تھا، کیونکہ میں 2003-04 سے اشراق کا قاری، تو اس میں جو جس طرح سے حدیث کی آپ لوگ وضاحت کرتے تھے، جو بھی جن کا بھی مضمون ہوتا تھا، کسی بھی حدیث کا جو کیا درس حدیث ہے اس میں آتا تھا، ہاں، تو اس میں مجھے یہ ہوتا تھا یار بالکل منفرد ہے. یعنی ہم چونکہ طالب علم کے طور پر یہ چیزیں پڑھی ہے، مدرسے میں بھی اصول حدیث اور فلانا، لیکن اس میں جو آپ لوگوں کا طریقہ تھا، تو مجھے ہمیشہ خواہش ہوتی تھی اگر یہ پورا کام اس طرح کا کوئی ہو جائے نا تو کمال ہو جائے گا. پھر آپ نے اور عامر صاحب نے مل کر جو کام کیا اور جو پہلی جلد آئی، تو جس وقت سے آپ سے میں پچھلے 1 سال سے میں نے آپ کو کتنا مرتبہ پوچھا بھائی کب کتاب آ رہی ہے کب، اور تو میرے خوش قسمتی ہے وہ کتاب آ بھی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ مجھے مل بھی گئی ہے. تو اس کے لیے میں چونکہ اس کو کچھ چیزیں میں خود بھی پہلے مطالعہ کرتا ہوں، کچھ چیزیں کچھ دیکھی ہوئی ہے، تو میں اس پہ آپ سے جو ہے نا بہت تفصیلی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں. 1-2 دن کے بعد میں آپ سے ٹائم لوں گا جب آپ کی مصروفیت میں ذرا کمی آئے گی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو خود میرے طالب علمانہ 1-2 سوالات ہوں گے، کتاب کا تعارف ہم آپ سے حاصل کریں گے. اس کی تقریبی رونمائی میں جو آپ نے 14 یا 15 منٹ کی آپ نے گفتگو کی، بہت شاندار گفتگو ہے. اگر دوست احباب اس کو بھی سن لے، اور اس میں آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اب کوئی شخص حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. تو آپ یہ دیکھیں جو جن پہ منکر حدیث کا ہی الزام ہے، اگر ان کی طرف سے یہ بات آ رہی تو یہ تو بہت حیرت کی بات ہے.
تو وہ، اور اگر میرے سننے والے دوست احباب آپ میں سے بھی کسی کا اس کتاب کے حوالے سے، جس کو سوشل میڈیا پہ اس سے بہت بات ہو رہی ہے، کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ سوال حسن الیاس صاحب کی خدمت میں رکھوں گا، تو وہ ایک پھر تفصیلی سی میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی.